بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں۔ طبیعت قدر علیل ہے، تاہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ذکر پاک کرنے کے لیے طبیعت میں خوشی محسوس کرتا ہوں۔ آج کے اس اجلاس کا بندوبست کیا ہے ہمارے دوستوں میں سے قاری محمد خان صاحب خطیب بری، اور اسی طریقے سے ان کے رفقائے کار نے کیا ہے، اور شیخ عمر نے اور قاضی خالد صاحب نے اور عتیق صاحب نے، اور اس مسجد کے جو محتمم ہیں میاں منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد، انہوں نے آج کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پاک ہونے والا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ توجہ کامل کے ساتھ بیٹھ کے سماعت فرمائیں اور دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرزندان توحید تیار کیے تھے، باوجود اس کے کسی یونیورسٹی کے فارغ نہیں تھے، کسی اسکول کالج کے فارغ نہیں تھے، صرف سرکار کی نگاہ بندہ نواز کے فیض یافتہ تھے۔ انہوں نے دنیا کے تمام لوگوں کو قانون بھی سکھایا، اخلاق بھی سکھائے، حکومت کرنا بھی سکھایا، انصاف اور عدل کرنا بھی سکھایا، اور قیامت تک آنے والے جو صحت مند زندگی گزارنا چاہیں گے وہ نبی پاک کے خلفاء کا نقشہ اپنے آپ میں دھاریں گے تو ایک صحت مند زندگی بن جائے گی۔ میں نے قرآن مجید کے ایک آیہ مبارکہ ناتمام حالت میں پڑھی ہے، اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، یا ایھا النبیو، اے غیب کی خبریں سنانے والے، حسبک اللہ، تجھے اللہ کافی ہے، ومن، اور وہ لوگ کافی ہیں کہ اتبعک من المؤمنین، جنہوں نے مومنوں میں سے آپ کی پیروی کی ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک حضور کی عداوت کی غرض سے گھر سے نکلے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ میں آج حضور کو شہید کیے بغیر واپس نہیں آؤں گا، مگر واقعہ کیا تھا، سرکار نے بدھ کی شام کو یہ دعا مانگی تھی، یا اللہ کریم عمر بن ہشام کو مسلمان کر دے یا عمر بن خطاب کو مسلمان کر دے، تو اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا جوڑا سعادت کا سیرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اور جتنے مسلمان ہیں ان کے بارے میں سرکار نے دعا نہیں مانگی، رب کی بارگاہ میں گود پھیلا کے جس کے لیے دعا کی ہے اس کا نام ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تلوار سونت کے چلے، راستے میں ایک آدمی بنی زورا کا ملا، اس نے کہا تم محمد کو قتل کرنے جا رہے ہو، لیکن بتاؤ تمہیں ہاشمیوں کی تلواروں سے کون بچائے گا؟ ان نے کہا میں سب کے لیے اکیلا ہی کافی ہوں۔ ان کا میں اس سے زیادہ آسان کام تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی یہ دونوں مسلمان ہو چکے ہوئے ہیں، جس کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہو یہ اس کا کلمہ پڑھ کے اس کو پیغمبر تسلیم کر چکے ہیں۔ تو بہتر یہ ہوگا پہلے تم ان سے بات کرو،
اگر اپنے بہن اور بہنوئی کو تم اس طرف جانے سے نہیں روک سکتے تو باقی سوسائٹی کو تم کس طرح روکو گے؟ اس وقت جناب عمر کی طبیعت میں ایک ڈائیورشن پیدا ہوئی. وہ چلے گئے سیدھے اپنے بہن کا دروازہ جا کر کھٹکھٹایا. آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ قرآن مجید پڑھ رہی تھی اور ان کے جو استاد تھے وہ ڈر گئے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمر کا ہاتھ ہے. حضرت عمر کی ہمشیرہ صاحبہ وہ جانتی تھیں کہ وہ سخت گیر آدمی ہے، اگر آ گیا تو تباہی مچا دے گا، لیکن انہوں نے بھی ہمت نہیں ہاری. جو قرآن مجید کے پرزے انہوں نے کہیں چیتلوں پر، چمڑوں پر، ہڈیوں پر، پتھروں پر لکھے ہوئے تھے جس پر وہ پڑھ رہے تھے، وہ اٹھا کر کے کہیں الگ رکھ دیے. اور خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے استاد تھے، وہ چھپ گئے. وہ بیچارے لوہاروں کا کام کرتے تھے، محنت و شقت سے روٹی کماتے تھے اور نبی پاک کے مشن کی خدمت کرتے تھے. اب کچھ دیر لگی، دوبارہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا. آپ نے دروازہ کھولا، پوچھا کیا بات ہے؟ ان کا میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں اندر تمہاری خسر پھسر کی آواز آ رہی تھی، کچھ تم لوگ پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا اگر ہم پڑھ رہے تھے تو تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میرا تعلق ہے، تم میری بہن ہو، سچ سچ بتاؤ نہیں تو سر سے مار ڈالوں گا. نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ. تو دو گھونسے ان کی پشت پر جما دیے. تو انہوں نے بھی آگے للکار کے کہا تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں خطاب کی بیٹی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم اگر کفر کے لیے ڈٹ سکتے ہو میں اسلام کے لیے ڈٹ سکتی ہوں. سبحان اللہ سبحان. ہم لوگ قرآن مجید پڑھ رہے تھے. ان کا مجھے بھی سناؤ. ان کا تو ناپاک ہے، تجھے کیا سناؤں؟ قرآن مجید دو گتوں میں بند تو نہیں تھا، لیکن جتنا تھا اس کی تعظیم اسی طرح کی تھی. انہوں نے کہا میرے ہاتھ میں دو میں دیکھوں. آپ نہ پہلے تم وضو کرو. وضو کی آیت جو ہے وہ تو مدینہ طیبہ میں آ کے نازل ہوئی ہے، لیکن سرکار مکے کی زندگی میں بھی وضو فرمایا کرتے تھے. سرکار کے روزانہ کے معمولات میں وضو شامل تھا. سوسائٹی کو اس کا پتہ تھا کہ اس چیز کا نام ہے وضو. انہوں نے وضو کیا یا غسل کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا اب پڑھو. یہ ہے وہ قرآن مجید. لیکن وہ ایسا کوئی انداز تلاوت تھا مائی صاحبہ کا. یہ حضرت خدیجہ کبریٰ کے بعد سب سے پہلے جو ایمان لائی ہیں وہ یہ خاتون ہے، حضرت عمر کی بہن. اس لیے مسلم بیٹیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کے فتوحات کسی مرد کی تاریخی زندگی میں نہیں ملتی جو خواتین کی زندگی میں ملتی ہیں. علامہ اقبال مرحوم نے دختر شرق کے نام سے ایک چیپٹر لکھا ارمغان حجاز میں. ارمغان حجاز علامہ اقبال مرحوم کی آخری کتاب ہے. اس کے بعد کتاب کوئی نہیں لکھی، دنیا سے چلے گئے. اسی کے اندر وہ اشعار ہیں جو وفات سے 5 منٹ پہلے کہے تھے. وہ کیا تھا؟ بحال اے دخترک این دل بری ہا مسلمان را نزیبت کافری ہا. اے مسلمان بیٹی تو کلر کریم، لیپا پوتا اور اریانیت اور ایسے فیشن کہ بدن کپڑے پہنے ہوئے ہو تو بدن ڈھکا ہوا نہ ہو. جو سرکار لابسات آریات، قیامت جب آئے گی خاتونوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے لیکن کپڑے پہن کر ننگی ہوں گی. جب ہم لوگ سبق پڑھا کرتے تھے تو ہم نے استادوں سے پوچھا جب کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے تو ننگی کیسے ہوں گی؟ اب وہ بات سمجھ آئی ہے کہ تارے نگاہ سے زیادہ لطیف
کپڑا پہنا ہوتا ہے جس میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی، یہ لابسات عاریات ان کی تفسیر ہے۔ مگر قربان جائیں اس ذات پاک کو جس نے تمام تغیرات زمانہ کے فوٹو کھینچ کے قوم کے سامنے رکھ دیے۔ جب یہ حالات ہوں گے اسے سنبھلنے کا وقت ہوگا، الجھنے کا وقت نہیں ہوگا، اسے انہیں ادغام کا وقت نہیں ہوگا، ان سے اپنا دامن بچا کے چلنے کا وقت ہوگا۔ بحال اے دخترک این دل بری ہا مسلمان را نزیبت کافری ہا، یہ کافرانہ ادائیں ہیں، یہ مسلمان بیٹی کو زیبا نہیں ہیں۔ اور ز شام ماں بروں آور سحر را بقرآن باز خاں اہل نظر را، اے بیٹی ز شام ماں بروں آور سحر را، ہماری گمراہی کی اس شب دیجور پر جو سما ہے اس کو دن میں تبدیل کرنا ہے، لیکن کیا کرو گی؟ بقرآن باز خاں اہل نظر را، نگاہیں رکھنے والوں کو آپ قرآن کی دعوت دیں۔ مسلمان بیٹی نے سمجھا کہ میں عورت ہو کر کے قرآن کی دعوت دے کیسے سکتی ہوں، تو علامہ اقبال مرحوم نے ایک تاریخی چپت مار کے اس کو بیدار کر دیا۔ کہا تو امید آنی کے سوزے قرأت تو دیگر گوں کرد تقدیر عمر را، یہ تو ہی جانتی ہے بڑے سے بڑے اسلامی رستم سے یہ فتح نہ حاصل کی جا سکی جو ایک عورت نے حاصل کی ہے۔ تو جانتی ہے تیرے ہی گدازے کرات نے عمر جیسے جرار اور بہادر آدمی کو کفر کی صفوں سے توڑ کر اسلام کی گود میں پھینکا، یہ تمہارا ہی کارنامہ ہے۔ آج مسلمان بیٹیوں کی بارگاہ میں میرا مؤدبانہ سلام ہے اور عرض ہے کہ اے بیٹیوں، جو کچھ تم اسلام کے لیے کر سکتی ہو دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ تمہاری تاریخی یادگاروں میں ہے کہ تم نے ایسے ایسے کام کیے جو مردوں سے نہیں بنائے۔ عمر جیسا آدمی جو اسلامی دنیا کا فاتح اعظم ہے، اس کو تیار کرنے والی ایک خاتون ہے جو ان کی بہن ہے۔ اس وقت وہ کہنے لگے اب یہ مجھے بہت اچھا لگا ہے، مجھے سرکار کی بارگاہ میں لے چلو۔ آپ نے فرمایا تم سچی نیت سے چلنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر بری نیت سے چلنا چاہتے میں نہیں لے جاتی۔ ان کا نہیں، توبہ کے ارادے سے چلتا ہوں۔ جب آئے تو مکہ شریف میں صفا و مروہ کی دونوں پہاڑیوں کے پچھلی طرف ہارا جہاد ہے، یہ جہاد کا محلہ ہے، اسی میں فیصل اسپتال بھی اسی محلے میں ہے۔ اس جگہ تھا دار ارقم۔ دار ارقم میں سرکار تشریف فرما تھے۔ یہ جگہ باقی جگہوں کے مقابلے میں قدر محفوظ تھی۔ ایک تو حرم شریف قریب تھا، نمازیں پڑھنے لکھنے میں سہولت تھی، اور دوسرا اس جگہ کا تقدس تھا جس کی وجہ سے لوگ ہاتھ اٹھانے سے گھبراتے تھے۔ تو وہاں گئے، آگے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو چند ہی دن ہوئے تھے مسلمان ہوئے کو، وہ بار پہرے پر کھڑے ہیں، تلوار ہاتھ میں لی ہوئی ہے۔ کسی نے جھانک کے دیکھا کون ہے؟ ان کا عمر ہے۔ کہا کیسی حالت میں ہے؟ کہا اس کے ہاتھ میں ستی ہوئی تلوار ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ ہاشمی خاندان بہادر تھا، بہادری میں ان کا ثانی کوئی نہیں تھا۔ حضرت امیر حمزہ شریرے بدن کے آدمی تھے، اونچے لمبے قد کے، لیکن کمال درجے کے دلیر، شاذور اور بہادر، فن سپاہ گری کو کمال درجے تک جانتے تھے۔ انہوں نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے باہر جانے دیں۔ فرمایا کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہا کہ میں باہر جاتا ہوں، اس سے پوچھوں گا، اگر سچی نیت سے آئے تو تلوار پھینک دو، آ جاؤ، اور اگر بری نیت سے آئے تو ہوشیار ہو جاؤ۔ میں آ گیا ہوں۔ باہر نکل کے وہ ہاشمی انداز میں اس طرح للکارا۔ کچھ تو وہ پہلے ہی توبہ کے ارادے سے آئے تھے، کچھ جناب امیر حمزہ کی آواز سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا تمہارے ہاتھ تلوار یہ لڑائی کا کرینہ ہے، یہ علامت اس بات کیا کہ تم لڑائی کے ارادے سے آئے ہو۔ اگر توبہ کے ارادے سے آئے ہو، سرکار اندر تشریف فرما ہے، تلوار پھینک دو، اندر چلو، جھک کے سرکار کی بارگاہ میں سلام کو پیش کرو اور توبہ کر لو، اور اگر برے ارادے سے آئے ہوشیار ہو جاؤ۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ پہلی آواز پر تلوار ہاتھ سے پھینک دی، سبحان اللہ اندر چلے گئے۔ اندر جا کے سرکار کی بارگاہ میں سرکار کا کلمہ پڑھا۔ وہ سرکار کا کرنٹ ایسا تھا کہ ذبح کر دیا تیری اللہ اکبر نے۔ اللہ اکبر ہاتھ سے ہاتھ ملاتے گئے، دن کی دنیا بدل گئی، سوچیں بدل گئی، سارا سوچوں کا جو سامان تھا وہ بکھر گیا۔ اب ایک اللہ ہی اللہ نظر آنے لگا سبحان اللہ اور ایک محمد رسول اللہ کی نبوت ہی سامنے نظر آنے لگی۔ ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہوں گا کہ آج کے بعد آپ اس طرح بند مکان میں عبادت نہ کریں، کھلے چلتے ہیں، چل کر کے حرم شریف میں نماز پڑھتے ہیں۔ اور جیسے انہوں نے کلمہ پڑھا، صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر مارا، سبحان اللہ اتنا اونچی آواز سے نعرہ تکبیر مارا کہ حرم کے اندر جو لوگ تھے ان کو یہ آواز پہنچی، سبحان اللہ کیونکہ جگہ دار ارقم قریب تھی، اور نعرہ بھی اتنی اونچی آواز سے مارا کہ وہ مکان کے اندر بند نہ رہا، حرم تک پہنچا۔ اس سے پتہ چلا جب کفر ٹوٹے، سرکار کے منکرین کو شکست ہو، اسلام کا بول بالا ہو، اس جگہ نعرہ تکبیر مارتے ہیں، بے شک سبحان اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اب میں چاہوں گا کہ آپ باہر نکل کے کھلے طریقے سے عبادات کریں، نماز پڑھیں، جماعت کرائیں وغیرہ وغیرہ، یہ اندر والا سسٹم بند کریں۔ سرکار فرما کہ ہم تھوڑے ہیں، کافر زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ حسبک اللہ و انا یا رسول اللہ، آپ کو اللہ کافی ہے، پھر میں کافی ہوں۔ سبحان اللہ جب یہ بات کہی تو جو صحابہ مار کھاتے چلے آ رہے تھے، یہ چھٹا سال نبوت تھا، نبوت کے چھٹے سال میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی 26 برس عمر تھی، ایمان لائے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد یا 39 تھی اور یہ مل کے 40 ہو گئے، یا 44 تھی اور یہ مل کے 45 ہو گئے، یا یہ کہ صرف مردوں کی تعداد 39 تھی، عورتوں کو شمار نہیں کیا گیا تھا، عورتوں مردوں کو ملا کے 45 برس ہوئے۔ اس کی تعداد میں کوئی نتیجہ پنہاں نہیں ہے، مطلب یہ کہ تھوڑی تعداد میں تھے۔ سرکار ہم تھوڑے ہیں، کافر زیادہ ہیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو اللہ کافی ہے، پھر میں کافی ہوں۔ صحابہ کو گراؤں گزرا کہ 6 برس ہو گئے مارے کھاتے ہوئے، ہم نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے، ہمارا نام نہیں لیتا، صرف اپنا ہی نام لیتا ہے۔ ان کا آج سارا کریڈٹ سمیٹ رہا ہے، ابھی آیا ہے، ابھی کلمہ پڑھا ہے، ابھی دین کی کوئی خدمت نہیں کی، کتنی بڑی بات کر گیا کہ اللہ کافی ہے، پھر میں کافی ہوں۔ یہ بات کیا کہ حضرت عمر فاروق ہٹے، صحابہ کو گراں گزرا۔ اس سے ایک مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ جو چیز جو وصف سب کا مشترکہ ہو اس کو ایک کے لیے استعمال کرنا، باقیوں کو نکالنا۔ جیسا کہ حق سب یار، سارے اولئک هم المؤمنون حقا، قرآن نے کہا جو ان اوصاف کے مالک ہے، جو صحابہ کے اوصاف تھے، کہا یہ لوگ صحیح معنوں میں مومن ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اور یہ بلاغیوں کا قاعدہ ہے کہ جس وقت کوئی جمع سالم معرب باللام ہو جائے تو معنی جمعی اس سے باطل ہو جاتے ہیں، اس سے ہر ایک فرد الگ الگ مراد ہوتا ہے، یعنی وہ سارے مل کے حق نہیں ہیں، ان میں سے ہر آدمی اکیلا ہو تو بھی حق ہے، ملے تو بھی حق ہے۔ سبحان اللہ تو جن کی شان یہ ہے کہ وہ اکیلے اکیلے بھی حق ہیں، ان میں یہ کہنا حق چار یار، یہ ان کی حتک بنتی ہے، ان کو گراں گزرا، ان کا اپنا نام لیا، ہمارا نام نہیں لیا۔ اس وصف میں ہم بھی شریک ہیں جی کہ اللہ کافی ہے، پھر ہم کافی ہیں۔ کفایت کا کام 6 برس تو ہم نے کیا ہے، سبحان ہمارا ذکر ہی نہیں کیا۔ سبحان اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے قول میں ترمیم کر لی، یا ایھا النبیو، اے غیب کی خبریں سنانے والے، حسبک اللہ ہو، آپ کو اللہ کافی ہے، ومن، اور وہ لوگ کافی ہیں کہ اتبعک من المؤمنین، یعنی صرف عمر نہیں کافی، عمر کی تردید نہیں کرتے، ان کی تسلی کرتے، ان کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں۔ حق عمر نہیں کہتا، حق سب یار کہتے ہیں۔ سبحان اللہ اس موقع پر یہ بات کھل گئی کہ جو وصف مشترک ہو
وصف مشترک میں سے چند ایک کے نام لے کے ان کے ساتھ خاص کر دینا یہ ہتک بنتا ہے، اس وجہ سے رب نے اس سے ترمیم فرمائی۔ اب اس جگہ یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن مجید نے جب یہ کہا ہے الیس اللہ بکافٍ عبدا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ اس آیت کو پڑھ کے منکرین استمداد، یعنی جو کہتے ہیں ولی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، نبی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں الیس اللہ بکافٍ عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ آیت اگر قرآن مجید کی ہے تو یہ کس کی آیت ہے؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے غیب کی خبریں سنانے والا تجھے اللہ کافی ہے اور وہ ایمان والے کافی ہے جنہوں نے تیری پیروی کی ہے۔ تو اس جگہ رب نے ثابت کیا اللہ بھی کافی ہے، لیکن وہ مومن بھی کافی ہیں۔ ان کے کافی کہنے سے اللہ کی کفایت میں فرق نہیں آتا، اللہ اپنی شان کا کافی ہے، بندے اپنی شان کے کافی ہیں۔ اس سے یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ جناب عمر فاروق کس پائے کے مسلمان ہیں کہ اسلام میں داخل ہوتے ہوئے ہی ان کے بالادستی کا اعلان ہو گیا کہ تو بھی اور بس سرکار کے باقی صحابہ بھی کائنات میں بالادست ہیں اور تمہیں یہ تقدس اور یہ شرافت حاصل ہے، تم نے یہ آئیڈیا سب سے پہلے دیا ہے، مگر اس آئیڈیا میں تمام صحابہ کو شریک کرو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اب اگر یہ معنی کیے جائیں اللہ تجھے بھی کافی ہے ان کو بھی کافی ہے جو مومنین ہیں، تو پھر شان نزول یہ نہیں بن سکتا۔ شان نزول کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے پیش کیا اللہ کافی ہے پھر میں کافی ہوں۔ شان نزول جب یہ بنے گا موافقات عمر میں یہ شامل ہے، موافقات عمر میں شامل اسی صورت میں ہو سکتا ہے جس وقت ان کے ارادے ان کی سوچ کی تائید کی جائے۔ ان کی سوچ کیا تھی؟ اللہ کافی ہے پھر میں کافی ہوں۔ تو اب یہ ان کی موافقات عمر میں جب بنے گا جب یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اللہ کے بندے بھی کافی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے غلام ہوئے۔ اس کے بعد پھر انہیں مکہ شریف میں حرم شریف سے میں باہر نکل کے اللہ کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ نبوت کا پہلا دن تھا جس تاریخ نبی پاک علیہ السلام خود اور آپ کے صحابہ کرام آزادی کے ساتھ کعبہ شریف کے کمپاؤنڈ میں آئے اور انہوں نے وہاں بیٹھ کے اللہ کی۔ اس کا مطلب یہ ہے بندگان خاص کا کام کیا ہوتا ہے؟ دینی مشکلات کو حل کرنا، دینی مسائل کو حل کرنا۔ اس جگہ انہوں نے کوئی اپنی بات نہیں پیش کی مجھے یہ چاہیے یا میں نے کلمہ پڑھا مجھے کیا ملے گا۔ ان کا میں آپ کی خدمت میں اپنی جان پیش کرتا ہوں، مال پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں کافی سارے موافقات ہیں۔ موافقات عمر ایک مستقل سبجیکٹ ہے قرآن مجید میں جس نے یہ امر واضح کیا ہے کہ صحابہ میں اور حضرت عمر میں اختلاف رائے ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کے مطابق آیت نازل کی۔ ان آیات کو کہتے ہیں موافقات عمر۔ ایک یہ موافقات عمر میں سے ہے اور ایک ہے فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ آپ کعبہ شریف کے طواف کے لیے آئے، حضور ساتھ ہیں، حضور کی میت میں حضرت عمر فاروق حاضر ہیں۔ عرض کر دیں یا رسول اللہ یہ جس جگہ ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں لگائے نا کیسے برکت والے پاؤں ہیں، پتھر بھی موم ہو گیا ہے، پتھر پگھل گیا ہے۔ ان کے پاؤں کا فوٹو اس نے کس طرح لیا ہے؟ آج تک وہ نشانات موجود ہیں، صدیاں بیتی ہیں، ہزاروں برس بیتے ہیں، لیکن وہ نشان قائم ہے۔ دل چاہتا ہے میں یہاں نماز پڑھا کروں، اس کو جائے نماز بناؤ۔ لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، میرا دل چاہتا ہے جو مقام ابراہیم ہے اس جگہ کو جائے نماز بناؤں۔
حاصل مانا کیا ہوں گے؟ جس جگہ ان کے پاؤں لگے وہاں سر لگاؤں. اللہ واہ بے شک سبحان سبحان اللہ. اب سجدہ نماز کے حصوں میں سے ہے نا، جی تو وہاں نماز قائم کروں سے یہی مراد ہوگی نا، بے شک وہاں سر لگانا مراد ہے نا. بے شک. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جذبہ توحید کیا ہے کہ جنہوں نے توحید کے چراغ جلائے ہیں، جنہوں نے توحید کے لیے آگ کے شعلوں پر بیٹھ کے اللہ توحید کے نغمے الاپے ہیں، اللہ ان کے قدم بھی چومے جائیں، اللہ ان کی خاک راہ کو چوما جائے، ان کو تعظیم دی جائے. سبحان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین جو آپ کے ساتھ تھے، یہ سرکار کا ایک ہی حج ہے جو زندگی میں کیا ہے. وہ کہنے کے اے عمر کیسا انوکھا آئیڈیا دے رہا ہے، ابھی مر مر کے جان چھوٹی ہے پتھروں سے. لوگ پتھروں کو پوجتے تھے، صبر بھر جاتے تو آٹے کے بت بنا کے ساتھ لے جاتے، جی ضرورت کے وقت اسی سے استنجا کر لیتے، تو بس اور ضرورت سمجھتے تو اسی وقت اس کے سامنے سجدہ کر لیتے. تو اتنا بڑا بت پرستی کا تجربہ. یہ عمر بن لحی ایک شخص تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 360 برس پہلے حجاز کا بادشاہ تھا. یہ اس بد نصیب نے اپنے سیاسی ضرورت کے لیے بت پرستی کو وہاں نصب کیا تھا. جیسا جلال الدین اکبر نے اپنے دور میں اپنی سیاسیات اور اپنی بادشاہت کو مضبوط کرنے کے لیے دین الہی ایجاد کیا تھا، اور اس پر سب سے پہلا جھیلا سپوت اور توحید پرست خدا کا بندہ ان کا نام تھا مولانا عبد النبی مخدوم الممالک. آج ان کا نام کوئی نہیں لیتا، یہ بڑی بے انصافی ہے. اس میدان کا پہلا شاہ سوار عبد النبی مخدوم الممالک ہے. اس کتاب کا نام ہے سیر المتاخرین. یہ خاندان مغلیہ کی پرشین میں لکھی ہوئی ہسٹری ہے، میں نے خود پڑھائی ہے. سبحان انہوں نے کہا یہ تم نے جو سلسلہ جاری کیا ہے یہ خالص کفر ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق، اس کا نام دین نہ رکھو، اس کا نام ارتداد رکھو. آپ کو بار بار کہا گیا کہ آپ کو بڑا مرتبہ دیا، مخدوم الممالک کا ٹائٹل ہے، آپ کو اس کا معاوضہ ملتا ہے اور آپ کے بڑے اختیارات ہیں، پورے ملک میں آپ کی بڑی شان ہے اور پورے انڈیا میں آپ کی بالادستی تسلیم ہوتی ہے. بعض آئیں، ان کا میں دنیاوی مرتبے کو سرکار کے دین کے عوض وصول نہیں کرنا چاہتا، سبحان اللہ میں موت قبول کروں گا لیکن اپنی اس بولی میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا. سبحان اس وقت آپ کہہ سکے گائے کی کھال میں سی دیا گیا. اندازہ کرے ایک انسان کو گائے کی کھال اتار کے اس کے اندر آپ کو سی دیا گیا، بند کر دیے گئے، اور کئی مہینے تک اسی جگہ سلے رہے. ان سے پوچھتے رہے کہ اب بتاؤ دین الہی کو قبول کرو گے کہ نہیں؟ ان کا یہ خالص کفر ہے، موت قبول کروں گا، اس کو نہیں قبول کرتا. اگر مہربانی کر سکتے ہو تو جلدی سے میری موت واقع کر دو، یہ کہ مجھے کیڑے کھا رہے ہیں، مجھے اذیت ہو رہی ہے. دوسرے تھے مولانا عبد الرزاق، ان کا بھی کوئی اسی طرح کا ٹائٹل تھا. پہلے بندے جنہوں نے جلال الدین اکبر کے خلاف جہاد کا آغاز کیا وہ یہ دو آدمی تھے، اور تیسرا آدمی دلہ پٹی جس کو کہتے ہیں. اس آدمی نے 15 برس تک لگاتار جلال الدین اکبر کے ساتھ جنگ رکھی. اس کا کیپٹل تھا پنڈی پٹیاں، جی لاہور کے راستے میں ہے. 15 سال تک انہیں جنگ لڑی لیکن وہ اسے شکست نہیں پائی اور نہ انہیں اطاعت قبول کی. ان لوگوں نے پہلے یہ کام کیا ہے. لوگوں نے اپنی اپنی جماعتوں کو مضبوط بنانے کے لیے ان تاریخوں کے منہ موڑ کے اپنی طرف منسوب کرنے کی ٹرائی کی ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے، ہمارے پیر نے یہ کیا ہے، ہمارے بزرگ نے یہ کیا. فی الواقع ان میں سے کسی نے کچھ نہیں کیا. جنہوں نے کیا تھا وہ ان کے نام میں نے آپ کو بتلائے ہیں. سبحان اللہ سبحان اس وقت اپنی بادشاہی کو مضبوط کرنے کے لیے جلال الدین اکبر نے یہ فریب کیا تھا، اور یہ اس فریب کی یادگار تھی جو عمر بن لحی نے کسی وقت مکہ شریف میں اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے بت لا کے دیے تھے. ایران میں گیا، اس نے دیکھا کہ ایرانی لوگوں نے گھر گھر بت رکھے ہوئے ہیں، پوج رہے ہیں. واپس آ کے کہتا ہے دنیا کی کہاں پہنچ گئی ہے اور آپ لوگ اسی طرح اللہ اللہ کرتے پھر رہے ہیں.
آؤ ہم بھی ترقی کرتے ہیں. طرح طرح کے بت بنا کے اسے ادھر رکھے. اس کا مقصد یہ تھا کہ قوم بت پرستی میں لگ جائے گی. جب تک یہ تحقیق ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، ادھر تک میں اپنی حکومت جما لوں گا. اسی طریقے سے کبھی ہندوؤں نے، مہاتما گاندھی نے اور اسے جواہر لال نہرو نے آل انڈین نیشنل کانگریس کا ایک ڈھانچہ تیار کیا، جس کے 5 عنصر میں نے پرسوں یوم آزادی والے دن عرض کیے، جو خالص ارتداد تھا. اور مسٹر بوس نے ایک اعلان کیا تھا آسام کے ایک تقریر میں، آج اگر مسلمان اتحادی قوم کو تسلیم کر لیں، قومیت متحدہ کو تسلیم کر لیں، تو میں سارے اختیارات مسلمانوں کو دے دوں گا. تو ان کو جھانسا مل گیا. جنہوں نے مسجد کی 4 دیواری کے اندر صرف نماز ہی پڑھانا جانتے تھے، اختیارات ان کو ملنے کا جب جھانسا ملا تو پھر ان کے دماغ چکر کھا گئے. انہوں نے مسلمانوں کو مجبور کیا. آج وہ کہتے ہیں ہم بڑے ہوشمند تھے، ہم نے ٹھیک کیا ہے. شکر ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہوئے، نہیں تو ہمارا بھی وہی اشر ہوتا جو اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کا ہو رہا ہے. آدمی کو سوچنا تو یہ چاہیے کہ امتحان میں جو بیٹھے انہوں نے کون سا فارمولہ استعمال کیا ہے. ایک وہ ہیں جو پاس ہوئے، ایک وہ جو فیل ہوئے ہیں. نقل کس کی اتارنی چاہیے، پاس ہونے والے کی یا فیل ہونے والے کی؟ آج جنہوں نے ان کی بات مانی تھی، آل انڈین نیشنل کانگریس کو تسلیم کیا تھا، اس کے دستور و منشور کو تسلیم کیا تھا، اور یہ مانا تھا کہ ہم پہلے ہندوستانی ہیں پیچھے مسلمان ہیں، ان کا حشر کیا ہوا؟ آج اس سرزمین میں مسجدوں سے مندر بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے؟ آج اس سرزمین سرکار کی گستاخیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ پاکستان میں بھی کسی نے گستاخی کی. اس آدمی کی نیشنلٹی تھی امریکن، وہ پشاور کا رہنے والا تھا، باپ دادے اس کے کہیں وہاں گئے تو اسے نیشنلٹی وہاں کی مل گئی. اس نے کوئی گستاخی کی بات کی، جیل میں تھا، عدالت میں اس کو پیش کیا گیا تو مسلمانوں کے جذبات تڑپ اٹھے. ان کا ہم اس کے فیصلے کا انتظار نہیں کرتے. ایک مرد مجاہد پٹھان نے اٹھ کے گولی مار کے عدالت کے اندر مار دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم پہلے مسلمان ہیں پیچھے ہندوستانی ہیں، ہمارا دین اور اسلام ہمارا مذہب ہے، وہ ہماری قومیت ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جنہوں نے یہ کلمہ پڑھا تھا، انہوں نے جو ملک بنایا اس میں نبی کا دین محفوظ ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں کی قومیت محفوظ ہے کہ نہیں؟ آج اس ملک کے رہنے والے کشمیر کی آزادی کے نعرے مار رہے کہ نہیں مار رہے؟ ہندوستان کے اندر مسلمان نعرہ مارتا ہے تو بیچارے کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اب بتاؤ فارمولہ کس کا صحیح ہے؟ ہم پہلے مسلمان ہیں بعد میں انڈین ہیں، یہ فارمولہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ ہم پہلے ہندوستانی ہیں پیچھے مسلمان ہیں. آج پوری دنیا کو سبق سیکھنا چاہیے. آج وہ لوگ جنہوں نے کتاب لکھی تھی الاقتصاد فی الاجتہاد، یہ میاں نذیر احمد صاحب دہلوی جو راتوں رات میاں سے شاہ جی بن گئے، شمس العلماء بن گئے، ان کو جاگیر دی گئی. وہ کتاب اس وقت میرے پاس موجود ہے. محمد حسین بٹالوی اس کو پھیلانے والا ہے. یہ اہل حدیث کا طبقہ تھا، انہوں نے اپنی طرف سے یہ کتاب شائع کی. ان کا انگریز کے ساتھ جہاد کرنا حرام ہے. اب بتاؤ، یہ تو وہی ملک ہے جو انگریز کے ساتھ جہاد کر کے بنا ہے، تو تم اس ملک میں کیا تلاش کرتے پھرتے ہو؟ ہم دوبارہ تم پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر تمہارا یہ فارمولہ صحیح ہوتا تو تم نے وقتی طور پر فائدہ اٹھایا. میاں نذیر احمد صاحب دہلوی کو بھی جاگیر مل گئی، مانا وظیفہ بھی ملتا رہا. نواب صدیق الحسن قنوجی، اس وقت کی جو جاگیریں تھیں وہ جاگیریں نہیں تھی، وہ لعنت کے طوق تھے. آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ یہاں پاکستانی ایمبیسڈر آیا، اس نے یہ اعلان کیا تھا 14 اگست کو، اتفاق سے میں یہاں نہیں تھا، میں پاکستان گیا ہوا تھا. اس نے کہا یہ پاکستان پتلونوں والوں نے بنایا ہے، یہ داڑھی مونڈے والوں نے بنایا ہے، یہ اس میں مذہبی لوگوں کا کوئی تعلق نہیں. وہ کہنے لگے میں اپنے نانا جی نواب صاحب کے ساتھ نماز پڑھنے جاتا تھا تو
ان کی بڑی عزت تھی. جب میں واپس آیا میں نے پھر دوبارہ 14 اگست منایا. اس سفیر کو بھی بلایا. میں نے کہا جس نواب صاحبی کا تو فخر کرتے ہو نا، اسٹیٹ کا فخر کرتے ہو، جاگیر کا، وہ جاگیریں نہیں تھی، وہ لعنت کے توق تھے. کہاں نواب صاحب، نواب صدیق الحسن قنوجی بریلی میں پیدا ہوئے، ایک غریب خاندان کے فرزند تھے. ان کی کتاب ہے کتاب التعویذات. ان کے والد صاحب کے متعلق وہ خود لکھتے، وہ بخاری سید تھے، تعویذ لکھا کرتے تھے. وہ ان کی تعویذوں والی کتاب بھی انہوں نے شائع کی ہے. اور وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں معاشی غربت تھی. میری تعلیم تربیت کے لیے مجھے رامپور کے کسی امیر آدمی کے سپرد کیا. اسے مجھے پالا پوسا. آپ جناب نواب صاحب کا رنگ کالا تھا، آنکھیں سرخ سرخ تھیں، اور 3 فٹ سے قامت آپ کا کچھ تھوڑا چھوٹا تھا، اور داڑھی اتنی تھی کہ 20 آدمیوں پر تقسیم کرو پھر بچ جائے. اس میں سے نواب صاحب اس سے پتہ چلتے تھے نواب صاحب کوئی اور ہیں، یہ داڑھی کسی اور کے ہے. ان کو انگریز نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہا. جیسے مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی، یہ ان کے شیخ الکل تھے، سب کے پیر تھے. سارے وہابیوں کے، اہل حدیثوں کے پیر جن کو شمار کیا جاتا ہے، ان کا نام تھا مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی. یہ نواب صاحب بھی ان کے ساتھ لگ گئے. ان کو کہا آپ بھی ہمارے مشن کا کام کرے. آپ صاحب ایک قلم آدمی، لکھے پڑھے آدمی ہیں. انہوں نے کہا میرے پاس کھانے کی روٹی نہیں، پہننے کا کپڑا نہیں، رہنے کا مکان نہیں، میرے پاس کچھ ہے نہیں، تو خدمت کس طرح کروں؟ ان کا روٹی کپڑے کا بندوبست ہم خود کرتے ہیں. علامہ اقبال مرحوم نے بڑی عجیب و غریب نظم ان پر لکھی. فرنگ آئین رضا کی بداند دیہات اینا عزو وامی ستاند. انگریزوں کو رزق تقسیم کرنے کا بڑا عجیب طریقہ آتا ہے. ٹو راب پیٹر ٹو پے پال. زید کی ٹوپی اتار کر محمود کے سر پہ رکھ دی. کہتے ہیں پشیتا آنچنا روزی رساند کہ یزدہ اندرا حیران بمارد. انگریز شیطانوں کو روزی اس لیے دیتا ہے کہ خدا بھی حیران رہ جاتا ہے. یہ بات علامہ اقبال یہ ہم نہیں کہتے. ہمارے لیے خدا کے لیے حیرانگی کا وصف جو ہے استعمال کرنا حرام ہے، لیکن اس وقت کی سیاسی نظموں کی بات ہے، یہ کہا گیا. ان کا اس کا بندوبست ہم کریں گے. اس وقت بیگم جہاں آرا بیگم، یہ وکٹوریا کی سہیلی تھی. جو وکٹوریا اس ملک کی ملکہ تھی نا، ملکہ وکٹوریا، یہ اس کی سہیلی تھی. اس کو پیار سے کہتی تھی یہ وکٹوریا ہند ہے، ہندوستان کی وکٹوریا یہ ہے. اور سرزمین ہند میں 3 خوبصورت عورتیں گزری ہیں. ایک نور جہان گزری ہے، ایک رانی درگاوتی گزری ہے، اور ایک نواب جہاں آرا بیگم گزری ہے. نواب جہاں آرا بیگم 6 فٹ سے کچھ قد زیادہ ہوتا ہوگا، سفید گورا رنگ، شریرہ بدن، صحت صورت بڑی عمدہ. ان کو کہا گیا کہ آپ کا نواب صاحب کے ساتھ نکاح کرتے. نواب صاحب کے بیچارے بھوکے مر رہے تھے، مکان رہنے کا نہیں تھا، روٹی کھانے کی نہیں تھی، نواب ہی تھے صرف. نواب کا ٹائٹل انگریزوں نے پہلے انہیں دے دیا. ان کا کیا جاتا تھا؟ جس طرح انہوں نے مولوی نذیر حسین دہلوی کو شمس العلماء بنا دیا راتوں رات، میاں سے شاہ جی بنا دیا، اس لیے ان کو ایک بھوکے آدمی کو پکڑ کے نواب صاحب کہہ دیا. جب بیگم جہاں آرا بیگم سے کہا گیا کہ آپ کا ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ طبیعت کی بڑی کھری تھی. ان کا یہ جو بندہ مجھے بتلایا، اگر یہ کعبہ بن جائے میں دمو کر کے سجدہ نہ کروں. نواب صاحب کی بھی شوخیاں کرکری ہو گئی، لیکن فوراً انگریز نے کہا اگر تم ایسا نہیں کرتی ہو تو جاگیر ہم تم سے واپس لے لیں گے. زمیندار میں یہ بڑی کمزوری ہے، اس کو اپنی زمین سے باہر نکالا جائے دھیلے کا بھی آدمی نہیں ہوتا. انہوں نے سوچا میری نواب صاحبی تو اسی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ میری جاگیر ہے، اگر جاگیر واپس لے لی جائے تو میں ایک دھیلے کی عورت نہیں رہتی. چلو پھر موت قبول کرنا اور نکاح کرنا ایک جیسا نظر آتا ہے.
اس کے ساتھ میرا نکاح کر دو. یہ جاگیریں اس طرح کی تھیں. پنجاب میں بھی کافی جاگیریں تقسیم ہوئی، لیکن جن کو جاگیریں تقسیم ہوئی ان کو دین اور ایمان بیچنے کی قیمت پر تقسیم ہوئی اور اس کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. تو کرتے کرتے نواب صاحب بن گئے. اس دور کی باتیں ہیں کہ حضرت خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا آپ کو 50 مربع زمین کی جاگیر دیتے ہیں. آپ نے میں نہیں لیتا. انہوں نے کہا نہیں آپ سے کچھ لکھاتے پڑھاتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا آج نہیں لکھاؤ پڑھاؤ گے، کل جب میں 50 مربعوں کا عادی ہو جاؤں گا تو بلکہ بعض ساتھیوں نے میری اصلاح کی ہے. انہوں نے کہا 500 مربع زمین، 500 مربع زمین ہے یا 50 مربع زمین ہے، اور زمین ہے. تو خواجہ گولڈوی نے کہا آج نہیں لکھانا چاہتے ہو، جب میں عادی ہو جاؤں گا تو پھر تم مجھ سے لکھانا چاہو گے. میں فاقہ مستی درست تھا میرے لیے. میں کربلائیوں کی اولاد میں سے ہوں، حسن حسین کی اولاد میں سے ہوں. ہم لوگ فاقہ کش ہیں مگر دین حق پر ثابت قدم رہنے والے ہیں. ہم ان لوگوں میں سے جن کے سر کٹ کے نیزوں پر چڑھ گئے. تو میرے دادے نے نیزے کی نوک پر بیٹھ کے خطبہ دیا تھا. میں ان لوگوں میں سے ہوں. میں کچھ نہ کسی سے لیتا ہوں اور نہ کسی کی شان میں گاتا ہوں. خواجہ گولڈوی کی مخالفت کے لیے مولوی عبدالاحد خانپوری جو اسی مولوی نذیر احمد صاحب دلوی کا شاگرد تھا، اس کو یہاں بلایا گیا تھا کہ یہ ہماری بات نہیں مانتے، آپ ان کا خوب چمڑا کھینچے. اس آدمی نے اتنی بدتمیزی کی باتیں لکھی، اتنے بدتمیزی کے رسالے لکھے. آج پتہ نہیں کہ وہ خود کدھر گیا، اس کی قبر کدھر ہے، لیکن خواجہ گولڈوی کے جھنڈے لہرا رہے ہیں. اللہ حضر قیاس. تو مراد یہ ہے کہ دین حق پر چلنے والے لوگوں نے لالچ قبول نہیں کیا، لالچ کو ٹھوکر مار کے دین کو زندہ کیا. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جو غیرت ہے وہ اسی بات کی شہادت ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے کام کیے ہیں. جس علاقے کو بہت زرخیز سمجھتے تھے وہ سارے کا سارا علاقہ حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوا. اس کا نام ہے مدائن، جو ایرانیوں کے دارالخلافہ تھا. جس محل کے اندر سیدہ شہربانو پیدا ہوئی تھی اس محل کا نام ہے مدائن. مدائن. آپ لوگ بغداد شریف کے سفر ساتھ تھے کہ نہیں تھے؟ اچھا آپ تھے. آپ نے دیکھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ کے مزار پر حاضری ہو کر جو سکون ملا وہ کسی مزار پر ملا ہے؟ یہ عشق زار تھا، یہ سرکار کی محبت میں ڈوبا ہوا آدمی تھا. ان کو جناب عمر نے تنخواہ دینا چاہیے، وہاں کے گورنر مقرر کر کے. آپ نے تنخواہ نہیں لی. آپ کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بناتے تھے، وہ ٹوکریاں بازار میں بیچ کے اپنا کھانا مہیا کرتے تھے. واہ عمر فاروق، تیرے دور حکومت اور تیرا نظام سیاست پر قربان، کیا آپ نے کیسا خوبصورت نظام جاری کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ کی شہادت ہوئی، آپ کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر صاحب بالغ تھا، محدث تھا، حافظ تھا، فقیہ تھا، مجتہد تھا. اس کو نامینیٹ نہیں کیا، حضرت عثمان کو نامینیٹ کیا. سالے لگتے تھے نہیں، بہنوئی لگتے تھے، ہم زلف، چچا زاد، کوئی بھی رشتہ ان کے ساتھ. وہ بنو امیہ میں سے تھے، یہ بنی عدی میں سے تھے، یہ ادوی تھے، وہ اموی تھے. کوئی رشتہ خاندانی خونی نہیں تھا. اسی طرح جناب ابو بکر صدیق کا جب وفات کا وقت آیا، ان کے والد صاحب بھی زندہ تھے، وہ صحابی بھی تھے، مجاہد بھی تھے، غازی بھی تھے. ان کو نامینیٹ نہیں کیا. ان کا بیٹا حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر حافظ بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، قانون دان بھی تھے، ان کے نہیں نامینیٹ کیا. آپ کا پوتا بھی تھا. یہ حضرت ابوبکر صدیق کی خصوصیت ہے، ایک وقت میں 4 نسلیں آپ کے صحابی اور مسلمان، ان میں سے کسی کو اپنا نائب مقرر نہیں کیا. اس وقت ہم دیکھتے ہیں جو آدمی اقتدار میں آ جاتا ہے، منی لانڈرنگ کے لیے سہولتیں مہیا کرتا ہے. سالے کو، بیٹے کو، بہنوئی کو، اپنے تمام اقربا کو، پیسہ ملک کو تباہ کر کے، ملک کو غریب کر کے دوسرے ملکوں میں پیسہ جمع کرتے.
یار وزارت عظمیٰ تو تمہیں ملی ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ تو تم بنے ہوئے ہو، کھربوں روپے کی مالیت تو تمہاری موجود ہے، کئی ہزار کنال زمین کے تم مالک تو پہلے سے ہو، اب کیا تلاش کرتے پھرتے ہو؟ قربان جائیں سرکار کے صحابہ کرام کے، جن کی غیرت ایسی بلند تھی، جنہوں نے ایران جیسے ملک کو فتح کیا اور وہاں کی دولت تقسیم کرتے وقت کسی بات کا دھیان نہیں کیا، جیسا دستور تھا اس طریقے سے آپ نے لے کر کے وہ سونا چاندی اور جواہرات تقسیم فرمائے، اور کسی اپنے قریبی رشتہ دار کو نہیں نوازا، نہ کسی کو اقتدار میں لائے، اور پورا جو رومن امپائر تھا اس کا تختہ الٹنے کا کام حضرت عمر فاروق نے کیا۔ لیکن حضرت عمر فاروق کی کوئی جاگیر ملی آپ کو؟ تاریخ بتلاتی ہے یہ علاقہ ان کی جاگیر تھی، ان کے بیٹے کی جاگیر تھی، ان کے سالے کی جاگیر تھی، ان کا جیے سرکار کے لیے ہے، مریں گے سرکار کے لیے، ہمارا جینا اور مرنا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے۔ کیا آج ان کا نام ہے کہ نہیں؟ عزت کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ فرعون کا نام ذلت سے لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ قارون کا نام ذلت سے لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ دنیا کا سب سے بڑا دولت مند آدمی قارون گزرا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا، لیکن وہ میں اپنے خزانے کے دھنستا ہی چلا جا رہا ہے کہ نہیں؟ اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا، آسمان سے نعمتیں برستی تھی کہ نہیں؟ جنہوں نے پوری زندگی چولہا گرم کیے بغیر کبھی کھانا نہیں کھایا تھا، آج ان کو سب چیزیں ملنے لگی ہیں، کھانے پکے پکائے، حلوہ پکا پکایا، آسمان سے بٹیر نازل ہو رہے ہیں۔ جناب کوئی آنا پہ شاپنگ سینٹر نہیں ہے، کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتیں تمہارے دروازے پر چل کے آئیں گی، تم کیا یاد کرو گے کہ ہم نبی کے کہے پر وطن چھوڑا ہے؟ یہ ان کے لیے ایک نئی تعبیر ہوگی۔ قرآن نے یہ بتلایا جو نبی کے کہے پہ سمندر کی گہرائیوں میں چھلانگ مار جاتے ہیں، سمندر ان کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، ان کو ڈبوتا نہیں ہے۔ واٹر کیپس اٹس لیول، پانی کو اپنا لیول پر ہاتھ رکھنے کی عادت ہے۔ کیوں نہیں اس وقت پانی آپس میں ملا؟ پھٹا تو صحیح، لیکن دیواریں کیوں بن گیا؟ پانی کو دیواریں بننے کی عادت ہے، مگر رب نے یہ بتلایا نبی کے کہے پر چلو۔ دنیا بھر کی نعمتیں ان کو پانی پینے اور مہیا کرنے کے لیے کافی دور دور تک جانا پڑتا تھا۔ آج سرائے سینا میں انہوں نے آ کے ڈیرے لگائے تو وہاں ایک پتھر پر ضرب ماری، موسیٰ علیہ السلام نے 12 چشمے بہنے لگے، ایک ہی پتھر جس کا زمین سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اس بے رشتہ پتھر سے پانی آنے لگا، اور 12 چشمے ایسا صاف پانی کہ پوری دنیا میں اتنا صاف ستھرا صحت مند پانی کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اسی موقع پر کبھی اسرائیلوں نے اپنے کپڑے کہیں بازار سے خریدے ہوتے پہناتے، آج موسیٰ علیہ السلام کے کہے پہ چلے، بچے پیدا ہوتے کپڑے صاف ستھرے دھلے ہوئے سلے سلائے ہوئے پیدائشی طور پر ملتے۔ میلے ہوتے تھے کہ نہیں؟ میلے نہیں ہوتے تھے، میلے ہوں تو پھر تمہیں دھوبی کی ضرورت ہوگی، تم کیا یاد رکھو گے نبی کا کام آنا ہے، نبی کے کہے پہ چلنے والے بچوں کے کپڑے سلے سلائے ہوئے، جو بچہ بڑھتا جا رہا ہے تو کپڑے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا روٹی کپڑا مکان بڑا مسئلہ ہوتا ہے، روٹی بھی چل کے دروازے پر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کپڑا بھی چل کے دروازے پر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آسمانی بادلوں کے ٹینٹ بن گئے، زمین ان کا فرش بن گئی، تو بنے بنائے مکان بھی مل گئے، پکے پکائے کھانے بھی مل گئے، زندگی کی سہولتیں بھی مل گئی۔ اگر وہ اس میں بددیانتی نہ کر دے تو وہ نعمت قیامت تک جاری رہنے والی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس فارمولے پر عمل کیا، اور پھر دنیا بھر کی نعمتیں جب آپ بڑی شان پہ پہنچے تو ایک دن جمعے میں آپ نے خطبہ دیا، خطبے کے آخر میں کہتے ہیں میں وہ عمر ہوں جو منڈی میں کھجوروں کی بوریاں اٹھایا کرتا تھا، صبح سے شام تک کام کرتا تھا، شام کے وقت مجھے مزدوری ملتی تھی، اس سے کھانا خرید کے میں خود بھی کھاتا تھا، بچوں کو بھی کھلاتا تھا،
میں وہ عمر ہوں جو مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے کنووں پر ڈولوں سے پانی بھر کے ان کے زمینوں کو سیراب کرتا تھا، شام کو جو پیسے ملتے تھے خود بھی کھاتا تھا، بال بچوں کو بھی کھانا مہیا کرتا تھا۔ دوستوں نے بعد میں عرض کیا، اے عمر ہمیں یہ بتلاؤ، یہ بات کہنے سے آپ نے اپنی عزت کو اونچا کیا یا نیچا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھ سے پوچھو، میں تمہارا سربراہ مملکت ہوں، میں امیر المومنین ہوں، مجھ سے پوچھو اور کردار سمجھو۔ جب میں نے یہ باتیں کہیں، یہ وہ وقت تھا میرے دل میں خیال آیا دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے تختے میں نے الٹے ہیں، رومن امپائر کا بھی، پرشین امپائر کا بھی۔ اب دنیا بھر کے تاج و تخت میرے مجاہدین کے گھوڑوں کے قدموں کے نیچے روندنے لگے۔ میں بہت بڑا آدمی بن گیا ہوں۔ جب میرے نفس نے مجھے یہ سکھایا، اس وقت مجھے اللہ کا خوف آیا کہ اما بنعمت ربک فحدث، جس نے اپنی مصیبتیں چھپائی ہیں نا، اس نے امانت میں خیانت کی ہے۔ میں نے اپنے نفس کو سمجھایا کہ تو وہ عمر ہے کہ ایمان لے آنے سے 8 دن پہلے باپ نے لاٹھیوں سے مارا کہ تمہیں اونٹ چلانا نہیں آتا، اونٹ چلانا نہیں جانتا تھا۔ جو اونٹ چلانا نہ جانے وہ ایک اتنی بڑی حکومت چلا سکتا ہے؟ یہ سرکار کا فیضان تھا کہ میں نے اتنی بڑی حکومت چلائی ہے، تو یہ سرکار کا کرم ہے۔ اس لیے مسلمانوں، جب اچھے حالات ملے تو اپنی زندگی کے برے دن یاد کر کے خدا کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ایسے مرتبے تک پہنچے کہ آپ نے دیکھا کہ عربی زبان جو تھی یہ صرف حجاز کی زبان تھی، مدینہ طیبہ کی زبان تھی، مکہ شریف کی زبان تھی، اس کے گرد و نواح کے چند قبائل کی زبان تھی، لیکن ایران میں پرشین تھی اور رومنوں میں رومن لینگویج تھی۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ آئے تو جو آپ فلسطین میں، شام میں عربی دیکھتے ہیں، یہ یہاں عربی نہیں تھی۔ عربی پھیلانے کا کام حضرت عمر فاروق نے کیا تھا۔ جو آل انڈین نیشنل کانگریس کی یہ پالیسی تھی نا، سب کی زبان ایک ہو جائے۔ جب زبان بولی جاتی ہے تو زبان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی آدمی سیکھتا ہے، اس سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے پہلی مرتبہ یہ پالیسی وہاں دائر کی کہ جب عربی سیکھیں گے، عربی میں جو کچھ ہے وہ بھی تو سیکھیں گے۔ اس لیے انہوں نے پورے شام کے اندر جو عربی زبان پھیلائی، یہ جناب عمر نے پھیلائی۔ اور مصر اور سوڈان، یہ دونوں ملک جو ہیں، ان میں سہیلی تھی، اس زبان کا نام ہے سہیلی۔ وہ عربی، فارسی، اردو سب سے الگ تھلگ ہے۔ اس کے اندر آپ نے عربی پہنچائی۔ آج عربی کے استاد مصری مانے جاتے ہیں، ان کی پکی زبان تھی سہیلی، ان کا کوئی عربی سے تعلق نہیں تھا۔ یہ افریقن کنٹری ہے نا، افریقن کنٹری آ کر ادھر ختم ہوتی ہیں، اس سے آگے افروشین کنٹری شروع ہوتی ہے۔ افریقن اور ایشین، افروشین ان کو دونوں کو ملا کے افروشین کہتے ہیں۔ ان سب علاقوں میں عربی زبان پھیلائی ہے تو کس نے پھیلائی ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اور جب مصر فتح ہوا، وہاں ایک بڑی برائی چلی آ رہی تھی، چونکہ مصر کی معیشت کا دار و مدار دریائے مصر کے پانی پر تھا۔ اس کا پانی پورے ملک کو سیراب کرتا تھا، اس سے ان کی پیداوار ہوتی تھی، فصلیں اگتی تھی، وہ ایگریکلچرل کنٹری تھی، اس سے ان کا گزارا چلتا تھا۔ لیکن ہر سال ان کو ایک خوبصورت عورت کو دلہن بنا کے، زیور پہنا کے اس دریا کی تند و تیز موجوں میں پھینک دیا جاتا تھا۔ وہ بیچاری اسے ڈوب کے مر جاتی۔ ان کا یہ عقیدہ تھا اگر یہ نہ کریں تو خشک سا دریا خشک ہو جاتا ہے۔ اب وقت آیا، عمر بن العاص انہوں نے مصر فتح کیا تھا۔ جب یہ وہاں پہنچے اور وہ وقت آ گیا کہ جس وقت میں وہ لڑکی پھینکی جائے، عمر بن العاص نے خط لکھا کہ اب کیا کریں، ایک بے گناہ لڑکی خوبصورت تلاش کی جا رہی ہے، اور مصر میں خوبصورت تلاش کرنا بھی بڑا مشکل کام تھا۔ مصر خوبصورت لوگوں کا ملک نہیں ہے، وہ افریقن ہے۔ اگر کوئی گورے رنگ کا آدمی مصر میں ملے
وہ مصر کا رہنے والا نہیں، باہر سے آیا، جو وہ سیاہیاں اس کی دھلی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی دھوم کی وجہ سے دھلی ہے، اگر خوبصورت بندہ تلاش کرنے میں دقت ہوتی ہے بڑی خاصی۔ آپ نے خط پڑھا، خط پڑھ کے دریا کے نام چٹھی لکھی، کہ یہ عمر کی طرف سے ہے جو امیر المومنین ہے، سرکار کا غلام ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا تھا تو چل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا تھا پھر تیرا میرا حساب ہوگا۔ جا کے وہ چٹ پھینکی گئی، آج تک دوبارہ کبھی مصر میں قید سالی نہیں آئی۔ واہ، جن بندگان خدا کا تعلق نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک سے بنا ہے، انہوں نے دنیا میں کیا کیا کمال کر کے دیکھا، مزہ آیا یا نہ آیا۔ جناب عمر کی زندگی میں کیا کیفیت ہے، جس کو اونٹ چلانا نہ آئے وہ دریاؤں پر حکومت کرے، دریا کو چٹھی لکھے، وہ اس کی چٹھی کو مانے۔ اور ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اس کے تحت علامہ راضی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے، کہتا ہے ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں زلزلہ آ گیا، آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے لکھنے پڑھنے کا کام کر رہے تھے، ایک آدمی دوڑتا ہوا ہانپتا کانپتا ہوا آیا کہ مدینہ میں زلزلہ آ گیا، اور کوئی زلزلہ نہیں، انہوں نے کہا یہ مسجد نبی کا احترام ہے، اس وجہ سے نہیں آیا، باہر دیکھے، باہر نکل کے دیکھا سچ مچ زلزلہ آیا ہوا ہے، آپ نے درہ لے کر کے زمین پر مارا، ان کا ٹھہر جا۔ اس کے بعد تاریخ نہیں شہادت دیتی کہ جناب عمر کے زمانے میں کبھی بھی زلزلہ آیا ہو۔ ایک مرتبہ زمین کو حکم دیا، زمین نے زلزلے بند کر دیے، آج بھی کبھی ادھر زلزلہ کبھی ادھر۔ اے اللہ کوئی عمر کا غلام بھیج جو زمین کو درہ مار کے سیدھا کر دے اور مسلمانوں کو اس آفت سے بچائے۔ یہ درفشانی نے تیری قطروں کا دریا کر دیا۔ کون کہتا ہے جس کو اونٹ چلانا نہیں آتا وہ ایک دن شمس و قمر پر رولنگ کرے گا، ایک دن زمین کے پورے ربع مکشوف پر حکومت کرے گا۔ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں آگ لگ گئی، کوئی ساتھی آیا آ کے آپ کو عرض کیا مدینہ طیبہ آگ لگ گئی ہے، آپ راہ میں جا نہیں سکتا، یہ میری چٹ لے جا۔ آپ نے ایک رکا لکھا، یا نارو کونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اس کے بعد تاریخ نہیں بتاتی جناب عمر کی زندگی میں کبھی مدینہ طیبہ میں سوائے تعمیری مقاصد کے بس روٹی پکانی ہے، لنگر پکانا ہے، بیکری پر کام کرنا ہے، تعمیری مقاصد کے سوا آگ کبھی نہ لگی۔ آگ کو جس نے کنٹرول کیا وہ سرکار کا ایک غلام ہے۔ تو اب وقت اختتام پذیر ہوا، انشاءاللہ عزیز پھر آپ سے آئندہ ہفتے ملاقات ہوگی۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اور قدرت اللہ صاحب جو اس مسجد کے محتمم ہیں اور میاں منظور احمد صاحب کے داماد ہیں، آج کے اس مجلس کا اہتمام انہوں نے کیا ہے۔ قاضی خالد صاحب، حاجی شبیر صاحب گریٹ ہارورڈ والے، اور حاجی محمد عرب صاحب پریسٹر والے، راجہ ارشد صاحب مینچسٹر والے، چودھری ممتاز صاحب بریڈ فورڈ والے، چودھری تصور حسین بریڈ فورڈ والے، ان سب لوگوں نے مشترکہ طریقے سے محنت کر کے یہ اہتمام کیا ہے۔ دعا گو ہوں اللہ ان کے اتفاق اور محبت کو قائم دائم رکھے، اور اللہ ان کی دینی سرگرمیوں کو فروغ عطا فرمائے۔ جو کچھ یہ دین کے لیے محنت کر رہے ہیں اللہ کریم منظور و مقبول فرمائے، اور ان کے دینی مراکز کی خدمات کو اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں عام فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے مولا کریم، جو کلمات طیبہ میں نے خود پڑھے ہیں، جو دوستوں نے پڑھ کے میرے ملک کیے ہیں، جو چیزیں ختم شریف کے لیے تیار کی گئی ہیں، مولا کریم اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما،
اور ان کا ثواب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے ساتھ فرما. تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلوۃ والسلام کے ارواح مقدسہ کے ساتھ فرما. نبی پاک علیہ السلام کے تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات طیبات، اولاد مجاد، حسنین کریمین، خاتون جنت مولا مرتضیٰ، شہیدان دشت کربلا، ائمہ اہل بیت کے ارواح مقدسہ کے ساتھ فرما. حسنین کریمین جتنی اولاد دنیا فانی سے گزری سب کے ارواح مقدسہ کے ساتھ فرما. نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے ارواح مقدسہ کے ساتھ فرما. بالخصوص جناب ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار، عشرہ مبشرہ، حاضرین احد، حاضرین بدر، حاضرین احد، حاضرین احزاب، حاضرین صلح حدیبیہ کے ارواح مقدسہ کے ساتھ فرما. اور نبی پاک علیہ السلام کے تمام تابعین جتنے بھی صحیح العقیدہ گزرے ہیں سب کے ارواح مقدسہ کے ساتھ فرما. اور تمام زمرہ ولی اللہ کے ارواح مقدسہ کے ساتھ فرما. بالخصوص حضرت غوث ثقلین پیروں کے پیر دستگیر عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے عمر کے ساتھ فرما. خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار، داتا گنج بخش اجمیری، شیخ شہاب الدین سروردی، سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا، سید ابوالحسن شاذلی حسنی رضی اللہ تعالیٰ کے عمر کے ساتھ فرما. اور حضرت سلسلہ عالیہ گولڈویہ کی عمر کے ساتھ فرما. خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ پیر میر علی شاہ صاحب، بابو جی صاحب، لال جی صاحب، دوسرے لال جی صاحب کی عمر کے ساتھ فرما. حضرت سید پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پوری، جماعت علی شاہ صاحب ثانی لاسانی، پیر عدل علی شاہ صاحب جلال پوری، خواجہ محمد قاسم مولوی، امام ربانی مجید الفسانی، شیخ احمد سرندی، سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا. اور حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی، شمس الدین سیالوی، خواجہ سلیمان تونسوی، خواجہ نور محمد مولوی، خواجہ نظام الدین فخر الدین دہلوی، نظام الدین اورنگ آبادی، نظام الدین محبوب الہی، امیر خسرت دہلوی، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، خواجہ عبدالقدوس گنگوئی، خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ کے عمر کے ساتھ فرما. خواجگان کلیام شہید عمر کے ساتھ فرما. حضرت صابر پیا کلیری، آپ کے والد صاحب سید شاہ عبد الرحیم ملتانی رحمۃ اللہ کے عمر کے ساتھ فرما. حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر کے عمر کے ساتھ فرما. خواجگان کلیام شہید کے عمر کے ساتھ فرما. اور یہ جنہوں نے آج اہتمام کیا ہے انہوں نے ایک جگہ خرید کے بڑی فیکٹری اس کو مسجد میں تبدیل کر کے 1200 آدمی اسے آسانی سے آ سکتا ہے. وہ ہمارے حوالے کی ہے، ہمارا خطیب ہے وہاں. آج انہوں نے آج کے اجلاس کا بندوبست کیا ہے. تو ان کا نام تھا میاں منظور احمد صاحب. اللہ تعالیٰ ان کے ایثار ثواب مارے. ان کے آباء و اجداد ننیال ددیال سسرال میں جتنے صحیح العقیدہ لوگ گزرے سب کے رحم کرتے ہیں. کل روئے زمین جتنے میرے مریدین، مخلصین، محبین، یاران و احباب میرے وفادار گزرے سب کے رحم کا سب کے ساتھ ہوا. اس ملک کے اندر جتنے میرے مرید فوت ہوئے ہیں سب کے رحم کا. دوسرے ملکوں میں جو میرے مریدین فوت ہوئے ان کے رحم کا سب ہوا. میرے قبلہ نانا جی صاحب سید پیر عالم شاہ، حبیب شاہ، غفور شاہ، جلال شاہ اور آپ کے تمام آباء و اجداد کے ارواح کا سلسلہ. میری مائی صاحب بی بی جان فاطمہ، میں سردار بیگم بھائی امامی صاحب بی فاطمہ، دوسری فاطمہ کے ارواح کے سلسلہ. اور میرے قبلہ پیر و مرشد سید پیر ولایت علی شاہ، متاب علی شاہ، شاہ حسین بادشاہ، سنیر علی شاہ، امیر علی شاہ، مردان علی شاہ، سلطان علی شاہ، شاہ محمد احمد، سید شمس الدین خان، محمد سید شاہ چراغ لوری، سید شاہ عبدالباب لوری، شاہ عبدالقادر لاہوری، سید شاہ محمد غوث بالا پیر، سید زین العابدین ناگوری رحمۃ اللہ کے فرما. آپ کو ناگور شریف کا کچھ علم ہے؟ ناگور شریف کا علم ہے آپ کو؟ جی میں گیا نہیں. اجمیر شریف سے 2-3 گھنٹے کا راستہ ہے. لیکن پتہ ہے آپ کو کہ ناگور شریف کا؟ جی راجستھان. ہاں، جو
میرے چند پشتہ اوپر چل کے میرے دادا، ان کا نام ہے زین العابدین ناگوری، ناگورشی میں ان کا مزار ہے. یہ ادھر جیسلمیر کے قریب پڑتا ہے، ادھر سے. اے مولا کریم علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کل روئے زمین پہ جتنے بھی نبی پاک علیہ السلام کے کلمہ گو صحیح عقیدہ گزرے سب کے روح میں. اور اے اللہ جن پاک لوگوں کا ذکر کیا ان کی برکت سے، جو کلمات طیبہ پڑھے کہ ان کی برکت سے، جو حضرت عمر کا ذکر پاک کیا ان کی برکت سے، مسلمانوں کے مسائل حل فرما، پاکستان کے اندرونی بیرونی حالات خوشگوار فرما، دشمنان پاکستان کو ذلیل و خوار فرما، کشمیر کو مکمل آزادی عطا فرما، آزادی کشمیر کے راستے کی رکاوٹیں دور فرما، اندرون ہندوستان بسنے والے مسلمانوں کو ہندو استبداد سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہندوستان کے اندر ایک اور پاکستان اللہ تعالیٰ تو اپنی بارگاہ سے عطا فرما. اس ملک میں 22 کروڑ مسلمان ہیں پاکستان میں، 28 کروڑ ہندوستان میں. اللہ ان کو اپنا الگ ملک عطا فرمائے. پاکستان بننے کے وقت یہ 10 کروڑ تھے کل، جس میں بنگلہ دیش کے مسلمان بھی شامل تھے. آج بنگلہ دیش الگ ہے، پاکستان کے 22 کروڑ الگ ہے، 28 کروڑ پاکستان ہندوستان میں الگ ہے. اللہ کریم کو اپنا وطن عطا فرما، ان کو مکمل آزادی عطا فرما. اے اللہ کریم یہ جو ہندوؤں نے مسجدیں توڑ کے مندر بنانے کے پروگرام بنائے وہ مولا کریم کو ذلیل و خوار فرما، اور سرکار کی بے ادبی کو انہوں نے اپنی زندگی بنایا. اللہ کریم نجات عطا فرما، سرکار کے شان کو بلند فرما، سرکار کے شان گھٹانے والے ان کو ذلیل و خوار فرما. اے اللہ جتنے ہمارے مخلصین ہیں، جس جس کے گھر میں نرینہ اولاد نہیں ہے یا نرینہ اولاد ہے مگر تھوڑی ہے، اپنے فضل سے ان کی ضرورت کے مطابق انہیں نرینہ اولاد عطا فرما، رزق روزی میں برکت فرما. جتنے ہمارے دوست کاروباری ہیں ان کے کاروبار میں رزق روزی میں خیر و برکت فرما، مشکلیں آسان فرما. تمام دوستوں کے نیک حاجات پوری فرما. دعا کریں عبداللطیف صاحب جن نیک مقاصد کے لیے گئے ہوئے ہیں، اللہ کریم کامیابی سے انہیں واپس لائے اور کوئی مصیبت اور حادثہ انہیں پیش نہ آئے. صلی اللہ تعالیٰ. چلو بسم اللہ کرو.